اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا امة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ صدر عالی وقار اسٹیج پر تشریف فرما، علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس گاؤں اور گاؤں کے اطراف و جوانب سے آئے ہوئے معزز و مکرم سامعین، پردے کی اوٹ سے ہماری باتیں سن رہی ہماری ماں و بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا مالک و مختار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر، خاص طور پر اس کے آخری نبی سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے کتاب و سنت کا سیدھا راستہ ہمیں دکھایا اور ہر طرح کی بدعقیدگیوں و بدعمالیوں سے بچنے پر ابھارا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ انہی دونوں کو محور بنا کر تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ موضوع کا اعلان ہو چکا ہے، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ کتاب و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، سماج و معاشرے کی ہمارے جو حالت ہے، شادی بیاہ کے موقع پر عام طور پر مختلف قسم کی بدعت و خرافات لوگ انجام دیتے ہیں۔ ناچ گانے، قوالی، ڈانس اور طرح طرح کی چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر مولانا عبدالغنی صاحب اور ان کے فرزندان نے یہ جو دینی مجلس رچائی ہے، میں اس پر انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کے میزان حسنات میں اسے اضافے کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جیسے ہمیں اللہ رب العالمین نے صحت و تندرستی دی، ایک نعمت ہے اس کی، گھر دیا، یہ اس کی نعمت ہے، ہم مال سے نوازے گئے ہیں، یہ ایک نعمت ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ انہی میں سے ایک بڑی نعمت اولاد کا مل جانا ہے۔ بیٹا اور بیٹی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر آنگن میں کھیلنے کودنے والے جو بچے دیے ہیں، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنایا انہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے انہیں محروم کر دیا، پھر آپ دیکھیے ان کی بے چینی، ان کے گھر والوں کی پریشانی آپ دیکھیے، نہ کوئی ڈاکٹر چھوٹتا ہے، نہ کوئی طبیب اور معالج، بسا اوقات ایک آدمی اپنے ایمان اور دین کا بھی سودا کر لیتا ہے۔ تو اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ قرآن اٹھائیں گے، دیکھیں گے بڑے بڑے انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے جہاں اور چیزیں مانگی ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی ہے۔ ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر اللہ کے حضور بڑھاپے میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کر رہے ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام نے جس چیز کی دعا اللہ سے کی ہو، وہ چیز انتہائی اہم اور انتہائی قیمتی ہوگی۔ تو
مجھے بتانا یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے اور آپ کے حصے میں آئی ہے۔ اولاد کا مل جانا ہی کمال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس نعمت سے ہمیں اور آپ کو نوازا تو اس نعمت کے تئیں ہمارے اور آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آئی تھی۔ اگر ہم نے اپنے اولاد کے تئیں ان ذمہ داریوں کو ادا کیا، جو حقوق ان کے ہم پر تھے، ہم نے ان حقوق کی ادائیگی کی تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے اپنی اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کیا، جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ان کے سلسلے میں ہم پر رکھی تھی، ہم نے ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا، تو یاد رکھیے ہم نے خیانت کی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ہم جواب دہ ہوں گے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا ہماری اولاد کے بارے میں، ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں، ان کے راہ راست پر رکھنے کے بارے میں، ان کے شادی بیاہ کے بارے میں۔ اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وقت پر ان کی شادی کر دی جائے، جب وہ بالغ ہو جائے، پیدا ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کی جائے، ان کی پرورش کی جائے، ان کی صحت تندرستی کا خیال رکھا جائے، انہیں دین سکھایا جائے، جب بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کی جائے۔ حضرات گرامی، کسی بھی شخص کا بیٹا یا کسی شخص کی بیٹی بالغ ہو گئی ہے، شادی کے مرحلے کو اس کا بیٹا پہنچ گیا یا بیٹی پہنچ گئی، اب اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاشنا ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، ایک لڑکی کو بہو بنا کر کے اپنے گھر لانا ہے۔ کیسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے؟ آپ کے گھر آنے والی بہو کیسی ہو؟ آپ کی لڑکی ہے، بالغ ہو گئی، شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، آپ اس لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کیسا داماد تلاشیں؟ وہ لڑکا جس سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لڑکا کیسا ہو، بہو کیسی ہو اور داماد کیسا ہو، یا جو خود شادی کرنے والے ہیں ان کی بیوی کیسی ہو یا لڑکی کا شوہر کیسا ہو، شریعت نے ہمیں کیا بتایا؟ حضرات گرامی، ایک تو دنیاوی معیار ہے۔ دنیاوی معیار کیا ہے؟ ایسی لڑکی سے شادی کی جائے جو بہت زیادہ جہیز لے کر کے آئے، 2-4 کمرہ بھر جائے، جتنے مطالبات کی فہرست ہے، لسٹ ہے، سب پورا کرے، ورنہ ایسی لڑکی کو چاہے وہ نیک ہو، دیندار ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، جیسی بھی ہو، جتنی بھی خوبیوں کی مالک ہو، اگر اس کا باپ جہیز دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس سے شادی نہیں کی جائے گی۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایک طرح کا معیار ہے، ہمارا بنایا ہوا معیار ہے۔ بہت خوبصورت ہو، قد کاٹھی اس کی بہت اچھی ہو، پرسنالٹی ٹھیک ٹھاک ہو، دنیا بھر کی شرطیں اور دنیا بھر کے قید ہم نے لگا رکھے ہیں۔ بتائیے وہ لڑکیاں جو خوبصورت نہیں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ کیا وہ اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے؟ وہ لڑکیاں جن کے والدین غریب ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ ان کے ماں باپ ریلوے ٹریک پہ جا کر کے اپنی جان دے دیں، زہر کھا لے، جنہیں اللہ نے غریب بنایا ہے، جو دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا سکا اپنی بچیوں کو، وہ والدین جو مالی حیثیت سے بہت کمزور ہیں، اگر ہمارے دنیاوی معیار کے مطابق شادی کرنی ہو تو پھر ان کی بچیاں کہاں جائیں گی؟ یاد رکھیے یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا معیار ہے۔ لڑکی کی شادی کے لیے کہیں جاتے ہیں، لڑکا دنیاوی معیار کیا، کتنا پڑھا ہے، گھر کیسا ہے، کئے بیگھہ زمین ہے، سب سے پہلے کھیتوے پوچھا جاتا ہے، چاہے بعد میں کل بیچ لے۔ کھیت کتنا ہے، ماہانہ اس کی تنخواہ کتنی ہے، ہماری لڑکی کو عیش و آرام سے رکھ پائے گا کہ نہیں رکھ پائے گا، یہ
سارے مطالبات ہمارے ہیں، یہ دنیاوی مطالبات ہیں، ان مطالبات کے مطابق اگر آپ نے شادی کی ہے، اپنے بنائے ہوئے معیار کو اگر آپ نے شادی میں فالو کیا اور کسی لڑکی کو لے کر کے آئے ہیں، یقین مانیے آپ کا گھر بہتر نہیں ہوگا، آنے والی نسل راہ راست پر رہ جائے ایسا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہم نے دین چھوڑ دیا ہے، ہم نے دنیا کو ترجیح دیا ہے۔ پڑھیے گاؤں کے گھرانوں کو، دور نہ جائیے، آپ اپنے علاقے میں جو شادیاں ہو رہی ہیں ان شادیوں کے بارے میں جائزہ لیجئے۔ لڑکی لائی تو بہت ہے لیکن ساس کہہ رہی ہے کہ بڑی گبر ہے، سنتی نہیں ہے، 8 بجے تک سوتی ہے تان کے۔ کیوں یہ شکایتیں ہیں؟ شکایتیں کیوں ہیں یہ؟ کیوں آپ اپنی بہو سے مطمئن نہیں ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ رشتے کے لیے گئی تھی، دیکھنے گئی تھی، تو اس کی انگلی دیکھ رہی تھی، تو چھوٹی ہے کہ تو بڑی ہے، اس کا پیر اور ناخن دیکھ رہی تھی، اس کا قد ناپ رہی تھی انچی ٹیپ سے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے بولنے کا طریقہ کیا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز اس نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، قرآن کی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، سلام کا گفتگو کا انداز اس کا کیا ہے، یہ آپ نے نہیں دیکھا۔ آپ نے تو یہ دیکھا کتنی بڑی ہے، ہاتھ پیر کیسے ہیں، ناک نقشہ کیسا ہے، گھر دوار ٹھیک ہے، ہاں جہیز مل جائے گی، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے آپ لائی ہیں، تو پھر آپ شکایت کیوں کر رہی ہیں؟ حضرات گرامی، ان دنیاوی معیارات کو چھوڑیے، دین کے مطابق آپ شادی کیجئے اپنے بچوں اور بچیوں کی، مطمئن رہیں گے، خوش رہیں گے، کم لائے گی لیکن فرما بردار ہوگی، زیادہ جہیز آپ کو نہیں ملے گا لیکن آپ کا گھر آنے والی وہ دیندار لڑکی جنت نما بنائے گی۔ تو حضرات گرامی، بہو و داماد کے انتخاب کا جو معیار ہے وہ کیسا ہو، اس پر مجھے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے دین نے جو معیار دیا ہے، سب سے پہلی چیز، آپ بہو لانا چاہے تب بھی، داماد کا انتخاب کرنا چاہے تب بھی، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی آنے والی بہو ایمان والی۔ جس لڑکے کا انتخاب آپ کر رہے ہیں، داماد بنانا چاہتے ہیں، وہ لڑکا ایمان والا ہو، ایمان و عقیدے کا پختہ ہو، وہ شرک کرنے والا نہ ہو، وہ لڑکی شرک کرنے والی نہ ہو، وہ بدعات و خرافات انجام دینے والی نہ ہو۔ ایسی لڑکی کو آپ اپنی بہو بنائیں، ایسے لڑکے کو آپ اپنا داماد بنائیں، آپ کا گھر انتہائی بہتر اور پرسکون رہے گا۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس میں یہی فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ جب تک ان کے پاس مضبوط ایمان نہ ہو، پختہ عقیدہ نہ ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والی نہ ہو، وہ در در پر جانے والی نہ ہو، ایسی لڑکیوں سے شادی کرو۔ اور یاد رکھو، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک ایمان والی لونڈی، آزاد عورت نہیں، ایک ایسی عورت جو کسی کے قبضے میں ہو، جو کسی کی ملکیت ہو۔ پہلے زمانے میں انسانوں کے خرید و فروخت کا مسئلہ تھا، انسان بیچے اور خریدے جاتے تھے، تو ایک ایسی لڑکی جس کو کسی نے خرید لیا ہے، وہ اس کی باندی اور لونڈی ہے، وہ آدمی اس کا مالک ہے، لیکن وہ لڑکی ایمان والی ہے، عقیدے والی ہے۔ ایک آزاد عورت جو شرک کرنے والی ہے، اس آزاد عورت سے کہیں زیادہ بہتر وہ لونڈی ہے جو کسی کے قبضے میں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک ایمان والی لونڈی یہ زیادہ بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ لونڈی، وہ مشرکہ عورت تمہیں پسند ہی کیوں نہ آ رہی۔ ایک طرف ایک آزاد لڑکی ہے، کسی کی بیٹی ہے، خوبصورت ہے، اچھی ہے، آپ کو وہ اچھی لگ رہی ہے، بہتر لگ رہی ہے، لیکن وہ مشرکہ ہے،
وہ तावीज़ पहनने वाली है, वो बाबाओं के दरगाहों पे जाने वाली है, वो गैरुल्लाह के सामने हाथ उठाने वाली, सर झुकाने वाली है, वो एक अल्लाह की इबादत करने वाली नहीं है, उसका भरोसा अल्लाह पर नहीं है। ऐसी मुशरिका औरत जो तुम्हें पसंद है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर वो लौटी है जो किसी की मिल्कियत में है, जो किसी के यहाँ खरीद करके लाई गई। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, और मुशरिक मर्दों से अपनी बेटियों की शादी न करो। मुशरिक मर्दों से, अगरचे शिर्क करने वाला मर्द तुम्हें अच्छा लग रहा हो, उस शिर्क करने वाले इंसान से कहीं ज्यादा बेहतर वो गुलाम है जो किसी की मिल्कियत में। एक शख्स ने किसी आदमी को खरीद रखा है, एक आदमी किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, हरवाही कर रहा है, वो हरवाह चरवाह बेहतर है जो मुवाहिद हो, तौहीद पर कायम रहने वाला हो, ईमान रखने वाला हो, उस मुशरिक लड़के से जो एक अल्लाह को छोड़ करके इधर उधर जाने वाला हो। तो हज़रात गिरामी, इस आयत करीमा ने वाज़ेह तौर पर हमें और आपको ये पैगाम दिया है कि हम बहू लाना चाहे तो ईमान वाली, अकीदे वाली लाए, एक अल्लाह की इबादत करने वाली लाए, मुशरिका औरत न लाए, वरना वो आपके घर में आएगी, आपको भी वो शिर्क की तरफ ले जा सकती है। आप नहीं गए हो सकता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता शिर्क के चोर दरवाजे खोलेगी। आप पर उसका असर नहीं होगा, लेकिन उसके बत्न से जो बच्चे पैदा होंगे, हो सकता है वो लड़की उन बच्चों को मुशरिक बना दे। आप रोक नहीं सकते। बहुत से ऐसे वाकयात हैं। मेरे गांव के बगल में एक गांव है, पूरा गांव अहले हदीसों का है। एक शख्स की शादी हुई बरेलवी के यहाँ, लड़की मुशरिका लड़की लेकर के आए। आज उसका शौहर भी और उसके होने वाले बच्चे भी सब मुशरिक है। वो आदमी जो 25 साल तक अहले हदीसों के दरमियान रहा, आज वो अहले हदीसों से सलाम करते हुए डरता, उसको शर्म आती है, गांव छोड़ करके दूसरी जगह जाके बस गया। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि इंतखाब गलत था। उसके माँ बाप ने जिस लड़की का इंतखाब किया वो शिर्क करने वाली थी, वो मुशरिका थी। आकर के उसने घर बदल दिया, पूरा शौहर बदल दिया, आने वाली नस्ल तब्दील कर दी। तो ऐ लोगों, अगर आपने धन दौलत देख करके, जहेज देख करके, बुलेट लेकर के, नकद रुपया लेकर के अगर अपने बच्चों की शादी किसी ऐसी लड़की से की जो मुशरिका है, जो बिदअत करने वाली है, वो आपके घर आकर के हो सकता है आपका घर बदल दे, आपके बच्चों को बदल दे, आपके घर में शिर्क और बिदअत को रिवाज दे दे। इसलिए हमेशा एक ऐसी बहू लाने की कोशिश कीजिए जो ईमान वाली हो, अकीदे वाली हो, पुख्ता ईमान वाली हो। दूसरी चीज, अगर आपने दामाद तलाशा और आप ईमान वाले, पुख्ता अकीदे वाले हैं, आपने अपनी लड़की को अकीदो ईमान सिखाया है, उस लड़की की शादी आप किसी मुशरिक से कर रहे हैं, तो यहां भी वही परेशानी आएगी। लड़कियों का आमतौर पर जाने के बाद उतना गलबा और असर नहीं हो पाता है। हो सकता है उस शिर्क मुशरिकों के घराने में जाने के बाद वो लड़की कमजोर हो जाए, उसकी न चल पाए, तो उस लड़की के बत्न से पैदा होने वाले सारे बच्चे मुशरिक ही होंगे। एक पूरा खानदान मुशरिकों का आप तैयार करेंगे, गुनाह का जिम्मेदार कौन होगा? आपकी बेटी हो सकता है बच जाए, इसलिए कि उसने पढ़ा है, शिर्क की तबाही वो जानती है, दुनिया और आखिरत में शिर्क के नुकसानात क्या है वो जानती है, लेकिन उसका शौहर सख्त है, उसके सास ससुर सख्त है, उसके घर में जो और औरतें हैं वो इंतहाई सख्त है। जो बच्चे पैदा होंगे, जो बच्चियां पैदा होंगी, वो शिर्क के रास्ते पे जाएंगी। गोया कि आपने शिर्क के रास्तों पर
ایک پوری نسل کو لگا دیا ہے، اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ اس لیے بڑا گھر نہ دیکھیے، بہت زیادہ زمینوں کا جوتار ہے یہ نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے یا غیر اللہ کے دروں پہ جانے والا ہے۔ میری بیٹی اس کے یہاں جانے کے بعد موحد بن پائے گی یا نہیں بن پائے گی، یہ دیکھیے، کمال اس میں ہے۔ تو حضرات گرامی، بہو و داماد کے انتخاب کا پہلا معیار یہ ہے، ایمان والی ہو، ایمان والا ہو، پختہ عقیدے کا حامل ہو۔ دوسری چیز، جس لڑکی کو آپ اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں وہ دیندار ہو، دین پر عمل کرنے والی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے یا شادی کی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے لڑکیوں سے شادی کے سلسلے میں جو چیزیں دیکھی جاتی تھیں 4 چیزیں تھیں۔ لمالہا، مال دیکھا جاتا تھا، جہیز عام طور کتنا لائے گی، کتنا ملے گا، جیسا کہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ دوسری چیز خوبصورتی دیکھی جاتی تھی، جمال، حسن و جمال کی وجہ سے لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھ کر کے شادی کی جاتی تھی۔ تیسرا حسب، نسب اور خاندان دیکھا جاتا تھا۔ ایک بڑی وبا ہے ہمارے سماج و معاشرے میں، یہ برادری کا جو معاملہ ہے انتہائی خطرناک معاملہ۔ خان کے ہاں کرے گا، پٹھان کے ہاں، انصاری کے ہاں، منصوری کے ہاں۔ ایک خان انصاری کے ہاں، انصاری خان کے ہاں کبھی نہیں کر سکتا، چاہے لڑکی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ یہ حسب و نسب کا جو معاملہ ہے، برادریوں کا جو تعصب ہے انتہائی۔ ارے نکاح کے موقع پر جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کا درس دیتا ہے، تم سب کو آدم اور حوا سے پیدا کیا گیا۔ یہ برادری کیا ہے؟ سب کو آدم و حوا سے، سب کا سلسلہ حضرت آدم اور حوا سے ملتا ہے۔ تو حضرات گرامی، برادری دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، ولدینہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری دیکھی جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں، مال، حسن و جمال، حسب نسب اور دینداری، یہ 4 چیزیں عام طور پر دیکھی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، آپ نے اپنا فیصلہ سنایا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار کو ترجیح دو، دیندار کو ترجیح دو۔ جب بھی آپ اپنے گھر کی بہو کسی لڑکی کو بنانا چاہو تو ایک ایسی لڑکی کو بناؤ جو دیندار ہو، جو نمازی ہو، جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، جو روزہ رکھنے والی ہو، جو شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہو، جو دنیاوی ترک بھڑک سے دور ہو، ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بناؤ۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار کو ترجیح دو۔ اگر دینداری کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی ہے، حسب و نسب بھی ہے تو اللہ کا شکر ہے، لیکن اگر آپ کو ایک دیندار لڑکی ملی، پڑھی لکھی لڑکی ملی، نیکی اور تقوی پر ابھارنے والی لڑکی ملی، نماز روزے کی پابند لڑکی ملی، لیکن وہ مالدار نہیں تھی، آپ کو یہ لگا کہ جہیز نہیں لا پائے گی، اس لیے اس دیندار لڑکی کو آپ نے چھوڑ دیا۔ ایک دیندار لڑکی ملی لیکن خوبصورت نہیں تھی، آپ نے خوبصورتی کی وجہ سے دیندار لڑکی کو ترجیح نہیں دیا، تو آپ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، تریبت یداک، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو، تم ذلیل و رسوا ہو۔ اگر تم نے دینداری کو چھوڑ کر کے مالداری کو ترجیح دیا، نبی کی بد دعا ہے۔ آج کتنے گھرانے ایسے ہیں جنہوں نے مالداری کو ترجیح دیا، جہیز ان کے گھروں میں بہت آیا مگر گھر کا سکون غارت ہو گیا، چھن گیا۔ انہیں بلند ملا ہے لیکن جتنا تیز بلند بڑبڑاتا ہے اس سے زیادہ تیز وہ لڑکی لڑتی ہے۔
آپ لائے ہیں، نماز پڑھے گی، اپنے شوہر کو جگائے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، 5 وقت اٹھ کر کے وہ وضو کرے گی، مصلی بچھائے گی، اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے جو بچے ہیں 5 مرتبہ اپنی ماں کو وضو بناتا ہوا دیکھیں گے، 5 مرتبہ اسے مصلی بچھاتا ہوا دیکھیں گے، اسے نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے، اسے دعا کرتا ہوا دیکھیں گے، اسے قرآن پڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لڑکے نمازی نہ ہو، وہ لڑکے غلط ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر صحیح سالم رہے، شرک و بدعات سے محفوظ رہے، ہمارا گھر نیکیوں کا خیمہ بنا رہے، ہمارا گھر نیکیوں سے بھرا رہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ شادی کے وقت ہم بہترین انتخاب کریں، دیندار لڑکی لائیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنی بیٹی کی شادی کسی لڑکے سے کر رہے ہیں، وہاں بھی دینداری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دیا۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کوئی ایسا لڑکا آئے جس کی دینداری سے، جس کے اخلاق و کردار سے تم مطمئن ہو۔ 2 چیزیں آپ نے کہا، کئی بگہا ہے، ماسٹر ہے کہ نہیں ہے، کیا کرتا ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، کئی روپیہ کماتا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں۔ جو لڑکا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ دیندار ہے، وقت پر نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کی مجلسیں گناہوں سے پاک ہے، وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، وہ اپنے کان میں ہمیشہ کچھ رکھے نہیں رہتا ہے۔ اگر ایک نیک اور دیندار لڑکا، اخلاق و کردار کا حامل لڑکا آپ کو مل گیا فزوجوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو۔ نبی نے کہا ایسے دیندار اور با اخلاق لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ اگر ایسا دیندار لڑکا ملا، با اخلاق لڑکا ملا، لیکن اس لیے کہ وہ 8,000 کماتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کے پاس خرچ برچ یا آمدنی کے ذرائع کم تھے، اس لیے ایک دیندار لڑکے کو آپ نے چھوڑ دیا، ایک مالدار کو ترجیح دیا جو شراب پیتا تھا، ایک مالدار کو ترجیح دیا جس کی مجلسیں انتہائی گندی ہوا کرتی تھی، ایک ایسے لڑکے کو ترجیح دیا جو انتہائی خراب صحبت اختیار کرنے والا تھا۔ حضرات گرامی، انتہائی پریشانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا اگر ایک دیندار اور بااخلاق لڑکے کو چھوڑ کر کے آپ نے کسی اور سے شادی کی، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ دیکھیے گھروں کے فسادات، لڑکی کی شادی کیے اس لیے کہ بمبئی میں اس کے پاس کارخانہ ہے، 2-4 لاکھ روپیہ ہر مہینہ میں کماتا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ 2 نمبر سے کماتا ہے کہ 1 نمبر سے کماتا ہے۔ شادی کرنے کے 2 ہی مہینے کے بعد پتا چلا کہ بڑا پیکڑ ہے۔ بہت ساری شادیاں ایسی ٹوٹ گئی، شادیاں مالداری دیکھ کر کے کیا، اس کا کارخانہ دیکھ کر کے کیا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے کیا، دین اور اخلاق نہیں دیکھا، مجلسیں نہیں دیکھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں دیکھا، اس کا نماز روزہ نہیں دیکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ 6 مہینے کے بعد طلاق کی نوبت آئی یا خلا لینا پڑا۔ تو اگر دیندار کو چھوڑ کر کے، با اخلاق کو چھوڑ کر کے کسی اور کو ترجیح دیا گیا تو یاد رکھیے فتنہ برپا ہوگا، بڑا فساد پھیلے گا۔ جو بہو آپ لائے، جو داماد آپ تلاشے، ایسے ہوں جو نیکیوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رحم فرمائے اس مرد پر جو نماز فجر کے وقت اٹھے، اپنی بیوی کو جگائے، اگر وہ نہ جاگے تو اس پر پانی چھڑک دے۔ اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جو نماز فجر کے وقت اٹھے، نماز پڑھے، اپنے شوہر کو جگائے، نہ اٹھے تو اس پر پانی چھڑک دے۔ آج کل بیویاں پانی چھڑک دے مار کھائیں، اٹھیں گے 9 بجے، سب سے پہلے تمباکو کھائیں گے، گٹکھا بلا منجن دتوین کلا کیے چائے پیئیں گے،
ایسے بدقماش بد کردار لڑکے جن کو ہم نے اپنے گھروں کے لیے داماد کے لیے منتخب کیا ہے۔ حضرات گرامی، نیکی پر تعاون کرنے والی لڑکی لائیے، پتہ لگائیے آس پاس اس کے گھر کے آس پاس رہنے والوں سے، اپنے متعلقین سے، کوئی لڑکی کیسی ہے، نیک ہے کہ نہیں ہے، ہمارے بچے کے ساتھ اس کا گزارا ہوگا کہ نہیں ہوگا، شکر گزار ہے کہ نہیں ہے، قناعت پسند ہے کہ نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح محبت کرنے والی، بچہ پیدا کرنے والی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثوں میں تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ کس سے محبت کرنے والی؟ جس لڑکے سے اس کی شادی ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ سب سے محبت کرنے والی، یہاں آنے کے بعد بھی موبائل سے دوسرے سے بات کرے، ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں۔ جاننے کے بعد بھی لوگ شادی بیاہ ایسی لڑکیوں سے کرتے ہیں جو 4-6 لڑکوں سے بات چیت کر رہی ہو پہلے سے۔ آپ دیکھیے، پتہ لگائیے، گھر کو اگر اچھا اور بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرات گرامی، قرون اولیٰ کی کچھ شادیوں کا میں ذکر کرتا ہوں، کیسی بہویں تلاشی ان لوگوں نے، کیسے داماد تلاشے وہ لوگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلا نام، اپنے بیٹے اور اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل دونوں کو لے جا کر کے مکہ کی بے آب و گیاہ سرزمین میں چھوڑ آئے۔ جاتے رہتے تھے، ان کی نگہبانی اور نگہداشت کے لیے، خیر خیریت کے لیے جاتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، شادی کے اہل ہوئے، قبیلے بنو جرہم کی ایک لڑکی سے انہوں نے شادی کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اتفاق سے گھر پہ نہیں ہے، بیوی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، دعا سلام کے بعد خیر خیریت پوچھی، اسماعیل کہاں ہے؟ شکار پہ گئے ہیں۔ اچھا، تمہارا گزر بسر کیسا ہے؟ بڑا شکوہ کیا، کھانے کے لیے بڑی تنگی ہے، پینے کے لیے بڑی تنگی ہے، چھوٹا سا گھر ہے، طرح طرح کی شکایتیں، ایک لفظ بھی شکر گزاری کا اس کے منہ پہ نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام سب سنتے رہے۔ سننے کے بعد جب وہاں سے آنے لگے تو اس لڑکی سے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئے تو میرا سلام عرض کرنا اور کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ آئے اسماعیل علیہ السلام، اس عورت نے بتایا فلاں فلاں طرح کے آدمی آئے تھے، انہوں نے یہ بات پوچھی، میں نے یہ کہا ہے، انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ ان سے کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے اور انہوں نے مجھے طلاق دینے کا حکم دیا ہے، لہذا انہوں نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دیا۔ دوسری شادی کی، کچھ دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر گئے دیکھ ریکھ کے لیے، خیر خیریت کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام اتفاق سے پھر گھر پہ نہیں ہے، وہ گئے ہیں شکار کے لیے۔ بیوی سے مخاطب ہوئے، دعا سلام کے بعد پوچھا، اس نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا، کہا کہ ہمارا کھانا گوشت ہے، ہمارا پینا میٹھا پانی ہے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی، جو اسے مل رہا تھا قناعت اس پر کیا، اپنے شوہر کی تعریف کی۔ اور اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام آنے لگے تو اس لڑکی سے کہا، دیکھو جب تمہارے شوہر آئے سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ باقی رکھیں۔ آئے اسماعیل علیہ السلام، بیوی نے بتایا فلاں فلاں طرح کے آدمی آئے تھے، یہ پوچھا اور انہوں نے آپ کو ایک حکم دیا ہے، سلام عرض کیا اور کہا ہے کہ اپنی چوکھٹ باقی رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا، اپنی بیوی کو، کہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے اور انہوں نے تم کو باقی رکھنے کا، اپنے نکاح، میرے نکاح میں باقی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے، اس قصے کے ذریعے سے آپ کو یہ بتانا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی 2 بہویں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی 2 شادی، ایک پہلی شادی جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو طلاق دے دو، اور ایک دوسری بہو ان کی جس کے بارے میں کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو باقی رکھنا، جس کو طلاق دینے کا حکم دیا اس لیے کہ وہ دیندار نہیں ہے،
جتنا مل رہا ہے اس پر قناعت کرنے والی نہیں ہے، اور ایسی لڑکی جس کو جتنا مل جائے اپنی شوہر کی جانب سے اس کی ضرورت بھر اس پر اگر وہ قناعت نہ کرے تو وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، وہ شوہر کو تنگ کرنے والی ہے، بلا ضرورت اس کو پریشان کرنے والی ہے۔ ہر مہینہ میں 2 جوڑا کپڑا چاہیے، ساری چیزیں شوہر لا کر کے گھر دے رہا ہے، اس کے باوجود خرچہ چاہیے، بڑی سی موبائل چاہیے، ہر مہینے ڈاٹا پیک چاہیے، فلم دیکھنے کی سہولیات چاہیے، طرح طرح کے مطالبات جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سارے مطالبات کی تکمیل اگر نہیں ہو رہی ہے تو ان کے گھر ان کے گھر ان کے گھر، ارے ہمار مہتاری باپ تو لائن بور تھی لیکن کچھ ہے ہی نہیں، دنیا بھر کی شکایتیں ٹولہ محلہ کی عورتوں سے۔ حضرات گرامی، ایسی بہو کو بدل دینے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ شادی ہو چکی ہے، شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ یہ بہو میرے بیٹے کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی نہیں ہے، یہ ہمیشہ پریشان کرے گی، گھر میں سکھ اور چین نہیں رہے گا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کو بدل دو ورنہ یہ گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، اگر بہو دیندار نہیں ہے تو گھر کی بربادی ایک دم پکی ہے، اس لیے ہمیشہ جب بھی بہو لانا ہے تو آپ کو دیندار تلاشنا ہوگا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک قصہ ہے، بعض محدثین نے اس قصے پر کلام کیا ہے، تو کہا ہے کہ حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے حدیث کے میزان پر تو قصہ صحیح نہیں اترتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گشت کر رہے ہیں رات میں، ایک گھر کے پاس سے گزرے ہیں تو اندر سے آواز آ رہی، ماں اور بیٹی دونوں گفتگو کر رہی ہیں، رات کا اندھیرا ہے، سارے لوگ سو چکے ہیں، رات کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹی اٹھ دودھ میں پانی ملا دے ورنہ ابھی صبح ہو جائے گی۔ بیٹی کا جواب یہ ہے کہ ماں، خلیفہ کا حکم یہ ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچا جائے، میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں۔ ماں نے کہا بیٹیا، رات کا اندھیرا، تاریکی ہے، سب سو رہے ہیں، کہاں خلیفہ دیکھنے والا ہے؟ لڑکی نے کہا نہیں ہو سکتا مجھ سے، خلیفہ دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی ہوں۔ حضرات گرامی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو سن کر کے واپس آئے۔ صبح کو اس ماں اور بیٹی کو طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد اس ماں سے کہا میں تمہاری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کیا دیکھا؟ مال دیکھا، جہیز کتنا لائے گی، خوبصورتی دیکھی، حسب و نسب دیکھا، دودھ بیچنے والے کی لڑکی ہے، ایک دودھ بیچنے والے کی لڑکی، انتہائی غریب و نادار، جس کا پیشہ ہے دودھ بیچنا اور وہی اس کی گزر بسر کا ذریعہ ہے، وہی اس کے گزر بسر کا سبب ہے۔ نہ مالداری دیکھی، نہ خوبصورتی دیکھا، نہ حسب و نسب دیکھا، بس یہ دیکھا کہ وہ لڑکی جو رات کی تاریکی میں اللہ سے ڈرنے والی ہے، اندھیری رات میں بند دروازے کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دل میں بسا ہوا ہے، وہ میرے گھر کو جنت بنائے گی، وہ میرے بیٹے کے لیے صحیح رہے گی، وہ میرے گھر کے لیے صحیح رہے گی۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے اس لڑکی کی شادی کیا۔ یہ دیکھا حضرت عمر فاروق۔ دیکھیے بہو لانے کا معیار دیکھیے، بہو کے انتخاب کا معیار دیکھیے، اس کا تقویٰ دیکھا، اس کی دینداری دیکھی اور اسی سے شادی کر دیا۔ اسی لڑکی کی نسل میں اس کے نواسے ہوتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔
تو حضرات گرامی، آپ اچھی لڑکیوں کا انتخاب کریں گے، نیک اور دیندار لڑکی لائیں گے تو نمازی لڑکے آپ کے گھر پیدا ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے لڑکے پیدا ہوں گے۔ اور اگر بددین عورت سے شادی کریں گے، صرف مالداری دیکھیں گے، صرف خوبصورتی دیکھیں گے، تو یہی لڑکے پیدا ہوں گے جن کے بارے میں بتایا گیا، ان کے بال ایسے ہوں گے، ان کے کھال ایسی ہوگی، ان کے چال چلن، چوراہوں پر آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ ایسی ذریت آپ کے گھر وجود میں آئے گی۔ اس لیے دیندار لڑکیوں کو ترجیح دیجیے، اللہ سے ڈرنے والی لڑکیوں کو ترجیح دیجیے۔ یہ مال چند روزہ ہے، یہ جو بلٹ آپ پائے ہیں، ارے سال 2 سال 3 سال کے بعد ختم ہو جائے گا۔ یہ 50-60 ہزار کی جو مسہری اور کرسیاں لائی گئی ہیں، پوری زندگی چلنے والی نہیں ہے۔ 2-3-4 سال میں 5 سال میں دیمک لگ جائے گی اس پہ۔ یہ فریج، کولر، واشنگ مشین جس کی وجہ سے آپ نے شادی کو ترجیح دیا ہے، کئی سال چلے گی؟ 8-10 سال کے بعد سارا سامان خراب ہو جائے گا، وہی بہو بچے گی۔ اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے سامان دیکھ کے شادی کیا تو سامان تو جانے والا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، نیک اچھی لڑکی، دیندار لڑکی کو ترجیح دیجیے۔ یہ جو پریشانی ہے نا عام طور پر بہوؤں کی نافرمانی کا، شکوہ شکایتیں، کام نہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، لوگوں کو جو یہ شکایتیں بھی، جب آپ نے اپنے بچے کو جہیز کے عوض بیچ دیا تو اب آپ شکایت کیسی کریں گے؟ جیسے آپ قربانی کا بکرا خریدنے جاؤ، جا کر کے آپ نے خریدا، 10,000 روپے میں بکرا خرید لیا۔ جو بکرا آپ لائے ہو، چاہے اس کو کاٹ کے کھا جاؤ، چاہے اس کو کسی کے ہاتھ بیچ دو، چاہے چھوڑ دو، جیسی مرضی آپ کیوں ایسا کرو؟ کوئی آپ کو روک سکتا ہے؟ آپ نے دام دے دیا، سامان خرید لیا۔ ایسے ہی آپ نے اپنے لڑکے کو سرے بازار بیچ دیا، ایک بلٹ کے عوض، کچھ نقدی کے عوض، کولر، فریج، واشنگ مشین کے عوض۔ اب وہ لڑکی جس نے خرید لیا ہے، وہ جیسا چاہے وہ استعمال کرے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے حضرات گرامی، دینداری کو ترجیح دیجیے۔ داماد کے سلسلے میں 1-2 بات ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیٹیوں کے باپ ہیں، 4 بیٹیوں کے باپ۔ آپ نے کیسا داماد منتخب کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 لڑکیوں کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی۔ کیسے تھے وہ؟ اللہ کے فرشتے ان سے شرماتے تھے، اتنے نیک اللہ والے، اللہ کے فرشتے حضرت عثمان غنی سے شرماتے تھے۔ قبرستان سے گزر رہے ہیں تو اتنے روتے تھے کہ ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیابی مل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو باقی منزلیں آسان ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ان کی شادی کی۔ حضرت علی سے جب شادی کیا ہے تو ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، کرائے کے گھر میں لے گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو گھر نہیں ہے، مال نہیں ہے، جو ضرورت کے سامان تھے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ چونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفیل اور ذمہ دار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے ان کی پرورش کی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی ہے، ابو طالب کا بڑا احسان ہے آپ پر، چھوٹی عمر میں ایمان لے آئے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کا خرچ برچ، ان کی دیکھ ریکھ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو جب شادی کی اپنی بیٹی کی تو گھر نہیں ہے، گھر نہیں ہے تو سامان کیسا؟
ایک روم کرائے پہ لیا، اس میں جو ضروریات کے سامان تھے اس کا انتظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ سامان بیچ کر کے کیا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے لڑکے کو داماد بنا رہے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے۔ آپ شادی کریں گے اگر معلوم ہو جائے کہ گھر نہیں، کیوں شادی کیا آپ نے؟ چھوٹی عمر میں ایمان لے آئے، گھر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ دل میں ایمان بھرا ہے۔ جب ساری دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہی تھی تو حضرت علی کلمہ پڑھ رہے تھے، اے اللہ کے پاک رسول، آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس ایمان کو دیکھ کر کے، ان کے تقوی طہارت کو دیکھ کر کے، ان کی دینداری کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کی۔ آپ نے گھر دوار نہیں دیکھا، مکان نہیں دیکھا، مالداری نہیں دیکھا، سکون کی زندگی گزری۔ تو حضرات گرامی، اگر آپ اپنی بیٹیوں کے لیے نیک تقوی شعار ایمان والا اگر داماد تلاش رہے ہیں، ہمیشہ آپ کی بچیاں سکون سے رہیں گی، سکون سے رہیں گی۔ ہو سکتا ہے کھانے پینے کی کوئی تکلیف ہو، مثال کے طور پر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے ایک نیک لڑکا، ایک عالم لڑکا، ایک دیندار نمازی لڑکے کا انتخاب کیا، ہو سکتا ہے کہ پیسہ اس کے پاس کم ہو، کھانے پینے کی تکلیف ہو، روزانہ گوشت مہیا نہ ہو، لیکن وہ گالی نہیں دے گا کبھی، وہ مارے گا نہیں، وہ تانے نہیں دے گا۔ آپ ایک مالدار تلاشے ہیں، بڑا بزنس مین آپ نے تلاش لیا ہے، وہ بات بات پر تان و تشریح کرے گا، آپ کی بیٹی کو گالی دے گا، آپ کو گالی دے گا، آپ کی بیوی کو گالی دے گا، آپ کو بھکاری بولے گا، روزانہ وہ، اس کی ماں، اس کے باپ، اس کی بہنیں آپ کی بچی کو تانا دیں گے۔ اور اگر آپ نے دیندار تلاشا ہے تو وہ گالی دیتے ہوئے ڈرے گا، وہ سمجھے گا کہ اللہ کی نافرمانی۔ تو حضرات گرامی، اپنی بیٹی کے لیے جو رشتہ تلاشیے، جو داماد تلاشیے، وہ نیک، ایمان والا، اللہ والا، دیندار تلاشیے۔ مبارک رحمہ اللہ ایک باغ کے مالی ہے، دیکھ ریکھ کرنے والے، ایک بڑا آدمی ہے، مالدار آدمی، اس کا بہت بڑا باغیچہ ہے۔ اس باغیچے کی دیکھ ریکھ کے لیے اس نے جس آدمی کو رکھا ہے ان کا نام ہے مبارک۔ کئی سال تک ان کے باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔ ایک دن اس باغ کا جو مالک تھا، ذمہ دار تھا، اس کے ہاں کچھ مہمان آنے والے تھے۔ وہ آیا اور اس نے کہا، مبارک سنو، کل ہمارے یہاں بڑے خاص مہمان آنے والے ہیں، تم ایسا کرو کہ جا کر کے باغ سے کچھ درختوں سے کچھ پھل توڑ لاؤ جو اچھے ہوں، بہتر ہوں، تاکہ ہم اپنے مہمان کی قاعدے سے ضیافت کر سکیں۔ مبارک رحمہ اللہ گئے، جا کر کے 2-4 درختوں سے پھل توڑا اور لا کر کے پیش کر دیا۔ مہمان کے سامنے وہ پھل پیش کیے گئے۔ اتفاق ایسا کہ وہ پھل اچھے نہیں تھے، کھٹے نکلے۔ بڑا غصہ ہوا وہ آدمی، ارے اتنے سال سے تم باغ کی رکھوالی کر رہے ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کس درخت کا پھل میٹھا اور کس کا کھٹا ہے؟ کوئی آدمی اگر 5 سال، 2-3 سال ہی 5 سال کیا، 2-3 سال اگر کسی آم کا باغیچہ ہو، 50-100 پیڑ ہوں اور اس کی رکھوالی کر رہا ہو، تو اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کس میں میٹھا پھل ہے، کس میں کھٹا ہے، کون کلمی ہے، کون بجو ہے، کون کیا ہے، سب جان جاتا ہے، سارے درختوں کا نام رکھ لیتا ہے۔ یہاں کئی سال سے رکھوالی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کھٹا ہے۔ بڑا غصہ ہوا وہ مالک، ڈانٹنے لگا۔ تو مبارک رحمہ اللہ نے کہا، سنیے، آپ نے مجھے اپنے باغ کی رکھوالی پہ رکھا ہے، مجھے درختوں کے پھل کھانے کا حکم نہیں دیا۔ کئی سال سے اس باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے میں نے آپ کے کسی درخت کا کوئی پھل چکھا نہیں ہے، مجھے کیا معلوم کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کھٹا ہے۔ حضرات گرامی، یہ امانت داری کئی سال تک رکھوالی کر رہے ہیں باغیچے کی، پھلدار درخت ہے مگر کسی پھل کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ ذمہ دار نے
سن کر کے وہ آدمی اپنے گھر گیا. صرف ایک لڑکی تھی اس کے پاس, صرف ایک لڑکی, ایک لوٹی لڑکی کا باپ تھا. گیا, جا کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ جو آدمی ہمارے باپ کی رکھوالی کے لیے رکھا گیا ہے مبارک, بڑا امانت دار ہے, بہت ایماندار ہے, اتنے سال سے رکھوالی کرتے ہوئے کسی درخت کا کوئی پھل چکھا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی نوکر سے جو ہمارے گھر ہمارے باپ کی رکھوالی کر رہا ہے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں. بیوی نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کا مشورہ ہے اور وہ اتنے امانت دار ہیں. اس وقت کی عورتیں بھی بڑی نیک بیویاں یہاں تو چڑھ بیٹھیں گی. ہاں, نوکر سے شادی کرو گے, ہماری بیٹی 20 سال تک پالا پوسا پڑھایا لکھایا, ایک نوکر اور خادم سے ناک کٹ جائے گی ہماری. حضرات گرامی, کتنی بڑی بڑی ناک ہے, کئی بار کٹتی ہے. اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کا ارادہ ہے, آپ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے آپ شادی کر دیجئے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس آدمی نے اپنی ایک لوتی بیٹی کی شادی اپنے ہاں نوکری کرنے والے, باپ کی رکھوالی کرنے والے مبارک سے کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ان دونوں کے ملاپ سے جو لڑکا پیدا ہوا, دنیا نے انہیں عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا, جو ایک بہت بڑے مفسر ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, بڑے عابد و زاہد ہیں. حضرات گرامی, اگر آپ نیکی کو ترجیح دیں گے, دینداری کو ترجیح دیں گے, تقوی طہارت کو ترجیح دیں گے, ایک ایسا داماد تلاشیں گے جو دیندار ہو, نیک ہو, آپ کے گھر جو اولاد آئے گی وہ عبداللہ ابن مبارک ہوگی. اور اگر آپ نے بددینوں سے, بد اخلاقوں سے شادی کی ہے اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کی, تو آپ کے گھر آنے والی اولاد ناچنے والی, گانے والی ہوگی, آپ کی عزت و آبرو چوراہوں پر نیلام کرنے والی ہوگی. کبھی اچھے لڑکے آپ کے گھروں میں نہیں آ سکتے. اس لیے شادی بیاہ کے موقع پر انہی لوگوں کو ترجیح دیجئے جو دیندار ہیں, اچھے ہیں. میرے خیال سے وقت ہو گیا. ایک قصہ ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. مدینہ کے ایک بہت بڑے محدث ہیں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ. مدینہ میں مسجد نبوی میں آ کر کے درس دیتے تھے. 3 دن تک ان کا ایک شاگرد درس سے غائب رہا جس کا نام ابو وداع ہے. جب وہ چوتھے دن درس میں حاضر ہوئے تو ابن مسیب رحمہ اللہ نے پوچھا کہ بھائی آپ درس سے غائب کیوں تھے, کیا وجہ ہے, کیوں نہیں آئے؟ تو اس لڑکے نے بتایا کہ استاد محترم معاملہ یہ تھا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور میں ہی گھر میں اکیلا, تو گھر کی دیکھ ریکھ اور اس میں پریشان رہا, اس لیے آپ کے درس میں حاضر نہیں ہو سکا. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے کہا ابو وداع, کیا تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے, ابھی جوان ہو, کیسے رہو گے, کیا دوسری شادی کا ارادہ ہے؟ تو ابو وداع نے کہا استاد گرامی, انتہائی غریب و نادار آدمی ہوں میں, بڑی مشکل سے تو پہلی شادی ہوئی تھی, اب مجھ سے کون شادی کرے گا, کون اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا, یہ تو بڑی مشکل چیز ہے. حضرات گرامی, سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کی ایک لڑکی, وقت کے خلیفہ نے پیغام نکاح بھیجا ہے اپنے لڑکے کے لیے. وقت کا جو خلیفہ ہے اس نے سعید ابن مسیب کے ہاں پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے لڑکے سے کر دے, میں مہر میں سونا تول دوں گا. سعید ابن مسیب نے کہا کہ نہیں کریں گے, انکار کر دیا. اس کی سزا انہیں ملی. ایک لڑکی ہے, وقت کے خلیفہ کے لڑکے کے لیے پیغام نکاح آیا ہے, انکار کر دیا, اور ابو وداع سے کہہ رہے ہیں شادی کرو گے. کہا کون ہے جو مجھ سے شادی کرے؟ بات چیت ختم ہوئی. حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اسی ابو وداع غریب لڑکے سے جن کی ایک شادی ہو چکی تھی, ان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیا, نکاح پڑھا دیا. ابو وداع جیسے غریب آدمی سے خلیفہ کے بیٹے کا رشتہ ٹھکرا دیا,
اور ایک غریب لڑکا جس کی ایک بیوی مر چکی ہے اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیا. کیوں؟ اس کی دینداری کی وجہ سے، ان کے حدیث پڑھنے کی وجہ سے، حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے. حضرات گرامی، جب بھی شادی بیاہ کا مسئلہ آئے، ذمہ دار اور سرپرست حضرات سے، مردوں سے بھی، خواتین سے بھی، جو بیٹوں اور بیٹیوں کی مائیں ہیں، جب بھی آپ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہیں تو نیک، ایمان والی، دیندار، شکر ادا کرنے والی، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہنے والی لڑکی تلاشیے. اور جب بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی لڑکے سے کرے تو دیندار تلاشے، ایمان والا تلاشے، مشرک نہ رہے، دیندار رہے، بااخلاق رہے، شرابی جواری نہ رہے، اخلاق و کردار کا حامل لڑکا ہو. ایسے لڑکے سے اپنی لڑکی کی شادی کرے. اگر ایسا آپ نے کیا تو آپ کا لڑکا بھی سکون سے رہے گا، آپ کی لڑکی بھی سکون سے رہے گی. اور اگر دینداری، ایمانداری، تقوی کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کو ترجیح دیا گیا تو پھر سکھ اور چین ملنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شادی بیاہ کے موقع پر دین نے، اسلام نے جو معیارات رکھے ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے رسوم و رواج سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے. مولا کریم، یہ جو ہمارے عزیز گرامی عزیزم عبدالرب اور ان کے بھائی دونوں رشتے ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس رشتے کو پائیدار بنائے، مبارک بنائے، باعث خیر و برکت بنائے، اور اللہ رب العالمین دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت پیدا فرما دے، دونوں کو شریعت پر چلنے والا بنائے. جو نسل ان سے وجود میں آئے اللہ تعالیٰ انہیں دیندار، با عمل، با اخلاق، با کردار بنائے، عزت آبرو کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رہنے والا بنائے. اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کو زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ایمان و اسلام پر ہو. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.